کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر انداز سے، کبھی غلط فہمی سے۔ پانی کو ضائع نہ کرے، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر ہوں۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا۔ تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ تعلق روح کا ہو تو دل نہیں بھرا کرتے، بولنے سے زیادہ سننا افضل قرار پایا۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ آزمانا چھوڑیے، نبھانا شروع کیجیے، رشتے مضبوط ہوں گے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ دل کو اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ خوشی، نہ غم، نہ ہمدردی، اور نہ کوئی احساس۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ خوبصورتی عطا کی ہے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتی ہے، سوائے اس لمحے کے جس میں آپ کا دل ٹوٹا ہو۔ وہ ایک لمحہ ہمیشہ ہمارے لیے حاضر بنا رہتا ہے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں، صرف پھول اور درخت ہی نہیں۔ کبھی کبھار انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ آزمانا چھوڑیے، نبھانا شروع کیجیے، رشتے مضبوط ہوں گے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ تم صرف خدا کو جانو، باقی پھر خدا جانے، اس کی عطا جانے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی چیز ہے۔ عزیز سب کو تھے، فقط ضرورتوں کی طرح۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ سوچے نہ مجھ کو یوں کہ میسر نہیں ہوں میں آپ کے معیار سے آگے کی بات ہوں۔ کس کو سناؤں حال دل بے قرار کا، بجھتا ہوا چراغ ہوں اپنے مزار کا۔ بدگماں ہیں کچھ لوگ تو مجبوریوں میں بھی، میں صاف ہر ذہن کے جالے تو نہیں کر سکتا۔ دو چار نہیں مجھے فقط ایک دیکھا دو، انسان جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ جب لہجے بدل جائیں تو وضاحتیں کیسی، نئی میسر ہو جائیں تو پرانی چاہتیں کیسی۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ وہ شرارتیں، وہ شوخیاں، میرے عہد طفل کے قہقہ، کہیں کھو گئے میرے رات دن، اس بات کا تو ملال ہے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہوں، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا۔ تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے، مفلسی بانٹ دوں اس دور کے آقاؤں میں۔ ٹھیک ہے
दश्त भी हूं, बाग भी हूं, दरिया भी। जिसको जैसा नजर आऊं मुझे वैसा समझे, जो इबरत से भी ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। मंजिलें कभी किसी के घर जाके हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। ना हम गिरे ना हमारे तवक्कुआत के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने में बहुत से लोग बार बार गिरे। बोलने पर तो है मेरा इख्तियार, अपनी खामोशी को कैसे चुप कराऊं। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। दीमक ज़दा किताब थी यादों की जिंदगी, हर वरक खोलने की ख्वाहिश में फट गया। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। रेशम जैसे लोग हैं हम, उलझन में ही रहते हैं। कोई मंजर सदा नहीं रहता, हर ताल्लुक मुसाफिराना है। रात सबकी एक ही होती है, बस अंधेरे अपने अपने होते हैं। मसला ये भी तो है दुनिया का, कोई अच्छा है तो क्यों अच्छा है। खुश फहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझसे है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब भी समझे। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। मैं खुदा को सुनाता हूं अपना हाल ए दिल, मैं जमीन वालों पर भरोसा नहीं करता। जहां भी गिरने का गुमा हुआ वहीं मेरे अल्लाह ने थाम लिया मुझे। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाश रिज़्क़ की है राज़िक़ का ख्याल ही नहीं। ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले वो कतरा भी बहुत है। मुझको मालूम नहीं इंसान की तारीफ, मगर मेरी नजर में वो अच्छा है जो किसी को दुख नहीं देता। एहसास की कंदील से रोशन हो जिसका दिल, इसको कभी जुगनू की जरूरत नहीं पड़ती। कौन जीता है जिंदगी अपनी, हर किसी पे कोई मुसल्लत है। अफसोस परिंदों को खबर बाद में होगी, जाने से पहले ये शजर टूट रहा है। हम दरख्तों को कहां आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। ना जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए, जितने साफ दिल थे इतने दागदार हो गए। एक पत्थर की भी तकदीर सांवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। हर खता पे शर्मसार हूं मैं, बस मुआफी का तलबगार हूं मैं। वो अल्लाह जानता है दिलों के हाल भी, ख्यालों के राज भी। वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो ना चाहे तो क्या करे कोई। मैं हर लाड उठाऊंगा अपनी परी का, मैं लोगों को बताऊंगा बेटियां बोझ नहीं होती। दवा अगर काम ना करे तो नजर भी उतारती है। ये मां है साहिब, ये कहां हार मानती है। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। मैं किश्ती में अकेला तो नहीं हूं, मेरे हमरा दरिया जा रहा है। कचरे में पड़ी रोटियां रोज ये कहती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है इसे संभालिए। मेरी जेब में जरा सा छेद किया हो गया, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते सरक गए। वो जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, तोहफे में इनको आईने दीजिए। सब अपने लगते हैं लेकिन सिर्फ बातों से। कौन बनता है मुसीबत में सहारा ए दोस्त, शाख भी सूखे हुए फूल गिरा देती है। गैरों से फकत दुआ लीजिए, ना सलाह लीजिए ना वफा लीजिए। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। जो आपके कदरदान नहीं उन्हें को कूड़ादान में फेंकिए। फलां ऐसा है फलां वैसा है, ए इंसान जरा गौर तो कर तो खुद कैसा है। जिस पेड़ के साए में थकन दूर हो मेरी, सूखा ही सही मगर मुझे दरकार वही है। तलाश में बैठ गई सारी जिंदगी, अब पता चला कि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं। कुछ नहीं चाहते तुझसे ए मेरी उम्र रवा, मेरा बचपन मेरे जुगनू मेरी गुड़िया ला दे। मौजों के इत्तेहाद का आलम ना पूछिए, कतरा उठा और उठ के समंदर उठा लिया।
तूफान से खेलते हुए गुजरी तमाम उम्र, मुझको रास ना आई किनारों की जिंदगी। साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, धूप की नजर हुए पेड़ लगाने वाले। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। किसी से दुख नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं कहना, और अपनी जात के परचम को कभी सुरंगो ना करना। उम्रों ने की है कैलेंडरों से छेड़खानी, वो खेलने वाला इतवार अब फिक्रों में गुजर जाता है। इकबाल ने तोड़ दी तस्बीह इसलिए, क्या गेम के नाम लूं इस खुदा का जो बेहिसाब देता है। ठंडे खेतों से ठंडी छांव से मेरी निस्बत है एक गांव से। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना, अपनी मौज में रहना। भूलता तो कोई नहीं, बस याद करने के बहाने खत्म हो जाते हैं। इंसान भी डसता है जहर डाल के लफ्जों में, हम जवाब ना देकर जवाब ही तो देते हैं। अमीर शहर का रिश्ते में कोई कुछ नहीं लगता, गरीबी चांद को भी मामू मान लेती है। इस ताल्लुक से लाताल्लुकी अच्छी, जिस ताल्लुक में एहसास ना हो। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहां किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। एक घड़ी क्या खरीद ली मैंने, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। खुद सर है अगर वो तो मरासिम ना बढ़ाए, खुददार अगर हो तो अना तंग करेगी। जिंदगी है उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। कोई जब चुप रहे तो इसे सुनने की कोशिश करना। हासिल और ला हासिल के दायरों में सब घूम रहे हैं। हासिल की बेकदरी और ला हासिल की हसरत कभी खत्म नहीं होती। तूफान में कश्तियां और गुरूर में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं। गंदी सोच और पांव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। मुझे गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला, कहां जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले आ तजर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। गिरते हैं सजदों में अपनी हसरतों की खातिर, अगर गिरते इश्क ए खुदा में तो कोई हसरत बाकी ना रहती। तुमको ये डर के खुदा देख रहा है, मेरी ये लगन के मुझे खुदा देखता रहे। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों में जवाल नहीं। ए अल्लाह पाक, जो जिंदगी गुजर गई इस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो जिंदगी बाकी रह गई है इस पर तेरी रहमत के तलबगार है। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, अपने बच्चों को दीन सिखा दे, बाकी सब कुछ उनको दीन सिखा देगा। अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, अल्लाह ताला वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। या अल्लाह इन दिलों को सुकून दे जिनके हाल तेरे सिवा कोई नहीं जानता। बेशक नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो जरूर मिलता है। शौक ए इबादत में सजदा कोई ऐसा अदा हो जाए, गुनाहों से बख्शिश की खुदाया दुआ हो जाए। कैसे ठहर सकता है फिर मुकाबिल कोई, जब हम खुदा के और खुदा हमारा हो जाए। कहीं अब किसी के रास्ते से जरा सा कांटा हटा रहे होते हैं, और कहीं अब के रास्ते को अल्लाह के हुक्म से गुलजार कर दिया जाता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन हम मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। वो आंसू बड़ा कीमती है जो अल्लाह के हुजूर मुआफी के लिए है। कोई रास्ता नहीं दुआ के सवा,
کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ میرے اللہ تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا، آمین۔ روز ملنا ممکن نہیں، لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا تو آسان ہے۔ اس عمل کو تلاش کیا جائے جو ہمیں بھی پسند ہو اور ہمارے مالک کو بھی۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ محبت الفاظ نہیں، رویہ ہوتی ہے جو کہ ہم دوسروں سے اپناتے ہیں۔ ناکامی کامیابی سے زیادہ علم دیتی ہے۔ ناکامی آپ کے کردار کی تعمیر کا حصہ ہے۔ جب بھی دعا مانگو، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ میرے اللہ کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کل کی فکر مت کریں، جس اللہ نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی سنبھال لے گا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے مگر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو،
کیونکہ اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ رب فرماتا ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ بس اتنی سی کوشش کیا کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جس نے وقت کو پیدا کیا ہے اسے وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، آمین۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ قبر وہ واحد جگہ ہے جو امیر اور غریب کا فرق مٹا دیتی ہے۔ قبرستان جا کر دیکھیں کس کا جسم اور کس کی مرضی۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ جو بندہ حق بولتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ تیری غلط بات پر جو وا کریں گے وہی تجھے ایک دن تباہ کریں گے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں
جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائے تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ اللہ پاک آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں۔ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کے گزر جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیبند لگانا ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے۔ جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دیجیے، آمین سم آمین۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ پردہ رکھنا سیکھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بہترین نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ رزق کے لیے پریشان نہ ہو، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ تم بس اپنے گناہوں کی معافی مانگو،
تاکہ آخرت کی زندگی آسان ہو سکے۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ زندگی میں پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ سب کچھ ممکن ہے صرف اللہ پر یقین ہو تو۔ قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ منزل سب کی اللہ ہے۔ محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ یا رب فقط اتنی سی التجا ہے تجھ سے، ہماری دعائیں قبول کر لے، زندگی سکون سے بھر دے۔ رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ امید اور بھروسے کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں تاکہ بات بات پر دل ٹوٹنے کے بجائے مضبوط ہونے لگ جائے۔ وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے سوائے ذکر اللہ کے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے۔ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی، جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اے میرے رب مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ میرے مقدر میں بھی لکھ دے وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز اس یقین سے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو اور کوئی قبول کرنے والا بھی نہیں۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے، بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہے۔ یا اللہ مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ درد میں جب بھی خود کو پاتا ہوں سب سے قریب اللہ کو پاتا ہوں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو،
پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین انسان بنا دے۔ جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے۔ اے اللہ، تیرا اور میرا تعلق ہمیشہ برقرار رکھنا۔ دور رکھ مجھے ہر اس چیز سے جو تیری یاد سے غافل کرے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں۔ ہونٹوں پہ سچ، چہرے پر مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی اور ہاتھوں سے خدمت۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسائل اور موقع بھی ہو اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ موت سے سبھی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ سجدے طویل کر دیں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ قبر میں اترنے کا تصور بھی کتنا خوفناک ہوتا ہے، اور عمل کے بغیر اترنا تو انتہائی وحشتناک ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گیا تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پر خلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کا مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں،
دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے، اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ معاف بار بار کرو، مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ خاموش رہنا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اب کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، اپنے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزرے۔